والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين کے خطاب کا موضوع خطاب قرآن کریم فرقان حمید میں ابتدا سے انتہا تک اور اسی طرح مختلف احادیث میں اور مختلف روایات میں اللہ پاک نے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا جو مقام اور اسٹیٹس بیان کیا اور جو مقام اور اسٹیٹس عورت کو اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ مقام اور اسٹیٹس نہ تو آج تک کوئی عورت کو دے سکا اور نہ کوئی دے سکتا ہے۔ ایک عورت ماں بھی ہوتی ہے، اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول نے ماں کو بھی ایک بلند مقام عطا کیا۔ ایک عورت بیٹی بھی ہوتی ہے، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیٹی کو بھی منفرد مقام عطا کیا۔ ایک عورت بہن بھی ہوتی ہے، ایک بہن کو اللہ کے رسول نے منتخب مقام دیا۔ ایک عورت بیوی بھی ہوتی ہے، تو بیوی کو بھی اللہ پاک نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممتاز مقام دیا۔ عورت پھوپھی ہوتی ہے، چچی ہوتی ہے، خالہ ہوتی ہے، کچھ نہ بھی ہو، مطلب رشتے میں کچھ نہ بھی ہو تو اللہ کی بندی ہے، اللہ کے بندوں میں سے اور اللہ کی مخلوق میں سے، یعنی یہ تمام حیثیتیں نہ بھی ہوں تب بھی وہ دینی ماں ہے یا دینی بہن ہے یا دینی بیٹی ہے یا خالہ ہے۔ غرض عورت کی جتنی بھی حیثیات ہیں اور جتنی بھی اعتبارات ہیں، اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زاویے سے اور ہر اعتبار سے عورت کے مقام کو اتنا بلند کیا
کہ شاید ہی کوئی اس کے مقام کو اتنا بلند کر سکتا، اور ایسا ناممکن ہے کہ خالق نے مخلوق کو جو مقام دیا وہ مقام اور سٹیٹس مخلوق کے علاوہ کوئی اور دے سکے۔ اس سے اور بلند کیا مقام ہوگا کہ عورت نبی کی ماں ہوئی، رسول کی ماں ہوئی، صدیقین کی ماں ہوئی، شہداء کی ہوئی، اولیاء کی ہوئی۔ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، جتنے مشائخ اولیاء ہوئے، ان کی ماں کون ہے؟ ایک عورت ہی تو ہے۔ حضور سیدنا غوث الورا نور اللہ مرقدہ کی ماں ایک عورت ہی تو ہے۔ جب اللہ پاک نے ان کے شہزادے اور بیٹے کو اتنا بلند مقام عطا کیا کہ وہ اولیاء کے امام ہو گئے، اور فقط سلسلہ قادریہ کے نہیں، تمام سلاسل کے امام اور پیشوا مقتدا اور مرکز ہو گئے، تو پھر ان کی ماں کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بعض خواتین آئی جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، ماں۔ تو ماں کی حیثیت تو تھی ہی، لیکن ان کی حیثیت عورت کی بھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتار کر ان کے لیے زمین پہ بچھائی، اور اس چادر پہ ایک عورت کو بٹھایا۔ ہے دنیا میں کوئی ایسی مثال دینے والا، اور دنیا میں عورت کو ایسا مقام دینے والا کہ جو اپنی چادر مبارک اپنے جسم اطہر سے اتار کر ایک عورت کے لیے بچھا دے اور اس پہ اسے بٹھا دے۔ کوئی عورت آئی، سر پہ چادر نہ تھی، دوپٹہ نہ تھا، حضور علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کر اسے پہنا دی۔ تو تاریخ میں اللہ کے رسول نے جو مقام دیا وہ آج تک نہ کوئی دے سکا، نہ قیامت تک دے سکتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی مختلف آیات سے عورت کا مقام اور اس کا سٹیٹس معلوم ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب 22ویں پارے کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یعنی ریزن فار دا ریولیشن یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر تھے خاوند حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت ابو طالب کے بیٹے جعفر۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے حکم پر اور حضور کے آرڈر پر حبشہ کی طرف ہجرت کی، حبشہ کی طرف مائیگریٹ کیا۔ حبشہ کی ہجرت کے بعد جب حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاوند اور شوہر کے بعد کے ساتھ حبشہ سے واپس پلٹ کر آئی اور واپس لوٹ کر آئی، تو حضرت اسماء بنت عمیس نے ازواج مطہرات کے ساتھ مل کر حضور علیہ السلام کی مبارک بیویوں کے ساتھ مل کر حضور علیہ السلام سے ایک سوال کیا۔ حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قرآن میں عورتوں کے حق میں آیت نازل ہوئی؟ اللہ پاک نے ہمارا ذکر بھی کیا
قرآن میں ہمارا تذکرہ بھی ہے اور ہمارا بیان بھی اترا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، قرآن میں اب تک عورتوں کا کوئی تذکرہ نہ آیا، ذکر نہ ہوا۔ اسماء بنت عمیس نے فرمایا کہ پھر تو عورتیں نقصان میں ہیں، خسارہ میں ہیں، کہ اللہ پاک مردوں کا ذکر بار بار فرماتا ہے، مردوں کا تذکرہ بار بار ہوتا ہے، اور عورتوں کا تذکرہ آج تک نہ ہوا۔ یہ محبت ہے اللہ سے، اللہ کی بندیوں کی، اور حضور علیہ السلام سے، حضور علیہ السلام کی امت کی عورتوں کی محبت ہے، کیونکہ ہر محبت کرنے والا چاہتا ہے کہ اس کے محب کی زبان پہ اس کا نام بھی آ جائے، اس کی محب کی کتاب میں اس کا نام بھی آ جائے۔ تو صحابیات تھیں، دل اللہ کی محبت سے اور حضور کی محبت سے لبریز تھا۔ تو تقاضۂ محبت یہ ہے کہ ان کا تذکرہ اور ذکر خیر بھی قرآن میں ہوتا۔ جب یہ گفتگو ہوئی تو حضور علیہ السلام پر یہ آیات اتری، اس آیت میں 10 مراتب بیان ہوئے، 10 اوصاف اور خوبیاں اور کمال بیان ہوئے۔ جہاں اللہ پاک نے مرد کا ذکر کیا تو وہاں اس کے ساتھ ساتھ عورت کا ذکر بھی کیا۔ چنانچہ فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات، مسلمین یہ ذکر ہے مردوں کا، پھر اس کے ساتھ ذکر آیا مسلمات عورتوں کا۔ فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد، مومنین میں مردوں کا بیان ہے، اور مؤمنات مومن عورتیں، یعنی جہاں مومن آئے، مرد آئے، وہاں مومنات عورتوں کا ذکر بھی آیا۔ فرمایا والقانتین والقانتات، اور اللہ کا حکم ماننے والے مرد اور اللہ کے حکم ماننے والی عورتیں۔ تو قانتین مردوں کا ذکر ہے اور قانتات یہ عورتوں کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ اللہ پاک نے جہاں عورتوں مردوں کا ذکر کیا اور ان کے وصف صداقت اور سچائی کو بیان کیا، تو وہاں اللہ پاک نے عورتوں کا ذکر بھی کیا صادقات میں، اور ان کے وصف سچائی کو بیان کیا۔ اس طرح فرمایا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ اللہ پاک نے جہاں صابرین میں مردوں کا ذکر کیا تو وہاں صابرات میں عورتوں کا ذکر بھی کیا۔ پھر فرمایا والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد خاشعین، اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں خاشعات، دونوں کا ذکر آیا۔ خاشعین مردوں کا بیان ہے اور خاشعات عورتوں کا بیان ہے۔ پھر فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد یہ متصدقین ہوئے، اور صدقہ دینے والی عورتیں یہ متصدقات ہوئی۔ تو جہاں
مردوں کا ذکر ہے وہاں عورتوں کا ذکر بھی ہے. فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. تو صائمین یہ مردوں کا بیان ہے اور صائمات یہ عورتوں کا بیان ہے. اور فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. تو حافظین میں مرد آ گئے اور حافظات میں عورتیں آ گئیں، دونوں کا بیان ساتھ ساتھ ہوا. پھر فرمایا والذاکرین اللہ والذاکرات، اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ مرد جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد فرمایا وہ عورتیں جو اللہ کو یاد کرتی ہیں. تو جہاں مردوں کے ذکر اللہ کا بیان قرآن میں آیا، وہاں عورتوں کے ذکر اللہ کا بیان بھی قرآن میں آیا. اور قرآن نے جہاں مردوں کو ٹائٹل دیا ذاکرین کا، تو وہاں عورتوں کو ٹائٹل دیا ذاکرات کا، سیم وہی ٹائٹل. فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ پاک نے تیار کی ہے ان کے لیے مغفرت اور بخشش، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. بخشش یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے گناہوں کو مٹا دے گا. تو جہاں مردوں کے گناہ معاف ہوں گے، وہاں عورتوں کے گناہ بھی معاف ہوں گے. جہاں حضور کی شفاعت مردوں کے لیے ہے، انٹرسیشن، حضور کی شفاعت، تو وہاں حضور کی شفاعت عورتوں کے لیے بھی ہے. جہاں خاص شفاعت، اسپیشل انٹرسیشن مردوں کے لیے ہے، وہاں عورتوں کے لیے بھی ہے. جنت میں جو بلند بلند مقام ہے اور ہائی اسٹیٹس ہے، وہ جہاں مردوں کے لیے ہے، وہاں عورتوں کے لیے بھی ہے. پھر اجر عظیم کے مختلف معنی. ایک معنی اجر عظیم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، حضور کا دیدار ہے. یعنی جنت میں حضور کا دیدار جہاں جنتی مردوں کے لیے ہے، تو وہاں جنت کی خوش نصیب عورتوں کے لیے بھی ہے. ایک اجر عظیم کا معنی اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی زیارت ہے. جنت میں جب اہل جنت داخل ہو جائیں تو پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ کا دیدار ہوگا، پردہ اٹھے گا، حجاب اٹھے گا، اور ہر جنتی بلا حجاب اور بلا پردہ اللہ کو دیکھے گا. تو جہاں دیکھنے والے مرد ہوں گے، وہاں عورتیں بھی ہوں گی. اب آپ دیکھ رہے ہیں مرد اور عورت کو ساتھ ساتھ بیان کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ لے جایا جا رہا ہے. قرآن میں جہاں بھی مردوں کا تذکرہ آیا تو صریحاً نہ ہی صحیح ضمناً عورتوں کا تذکرہ بھی ہے، ہر مقام پر اور ہر جگہ. اللہ پاک نے جہاں مردوں کو مقام دیا، وہاں عورتوں کو مقام دیا، کیونکہ مرد بھی اللہ کی مخلوق ہے اور یہ عورتیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اور اس آیت کے تحت بعض علماء نے یہ لکھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں ہیں، حضور السلام کی مبارک بیویوں میں ہے. انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں جہاں ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو مردوں کا ذکر ہوتا ہے، کیا؟ یہ کمپلین کی، انہوں نے شکایت کی کہ جب بھی ہم نے قرآن کو پڑھا دیکھا تو تذکرہ مردوں کا ہوتا ہے، کہیں قرآن میں مردوں کے علاوہ عورتوں کا تذکرہ ہم نے نہ سنا نہ پڑھا. یعنی یہ بھی شکایت محبت کی ہے. ازواج مطہرات چاہتی تھیں کہ ان کا مبارک تذکرہ بھی
ان کے رب کی زبان قدرت سے، رب کی زبان قدرت سے ان کا ذکر بھی اور ان کا تذکرہ بھی قرآن میں آ جائے۔ یہ بات حضرت ام سلمہ نے کی، حضور السلام خاموش ہو گئے۔ ایک دن تھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بال مبارک بنا رہی تھی۔ اتنے میں انہوں نے مسجد نبوی سے حضور علیہ السلام کے خطاب کی آواز سنی۔ حضور علیہ السلام کے خطاب کی آواز سنی۔ انہوں نے فوراً اپنے بال ویسے ہی لپیٹ کر حجرے میں آئی اور کان لگائے۔ حجرے مبارک سے مسجد نبوی کی طرف کان لگائے کہ دیکھیں آقا کیا خطاب کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے سنا حضور یہ آیت پڑھ رہے ہیں، حضور یہ آیت پڑھ رہے ہیں۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ کبھی کسی عالم سے شکایت کرنا کہ مردوں کے لیے خطاب ہوتے ہیں، ہمیں نہیں ہوتا کوئی خطاب، ہمارے عنوان پہ نہیں ہوتا، تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے علماء کو، یہ صحابیات کی سنت ہے۔ پھر ان عورتوں پہ خاص خطاب کرنا، ان کے اوصاف کو اور ان کی گڈ کوالٹیز کو بیان کرنا، یہ حضور کی سنت ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں عرض کی۔ اب قرآن حضور تو نہیں اتارتے، قرآن تو اللہ اتارتا ہے۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، وہاں سے اللہ پاک نے قرآن اتارا، اللہ پاک نے قرآن اتارا۔ تو چونکہ وقت ختم ہو گیا اور اصل خطاب شروع ہونے سے پہلے ہی میں اصل موضوع کی طرف آنے والا تھا، لیکن خاص یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں کہ عورت کو جو سٹیٹس اسلام نے دیا، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دیا، نہ آج تک پوری تاریخ انسانیت میں کوئی دے سکا اور نہ قیامت تک پوری تاریخ انسانیت میں کوئی دے سکے۔ اور پھر چونکہ ہماری مائیں بہنیں بھی خطاب سنتی ہیں علماء کا، تو ان کے لیے خاص بات میں بتا دوں کہ خطاب سننا عالم کا یہ ازواج مطہرات کی سنت ہے، ازواج مطہرات کی سنت ہے۔ اور اس میں جو بیویاں ہیں ان کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے ایسی محبت کریں جیسے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات حضور سے کرتے ہیں، اس نیت سے کہ شوہر سے محبت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، یہ صحابیات کی سنت ہے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ عورتوں کی شکایت اور کمپلین سنیں اور جہاں تک ممکن ہو ان کے جو ڈیمانڈز ہیں، جائز مطالبات، اسے پورا کریں۔ اب دیکھیں یہ کتنی پیاری بات ہے اور عشق کی انتہا ہے۔ حضرت ام سلمہ اپنے بال بنا رہی تھی، اپنے کام میں تھی، لیکن مسجد نبوی سے حضور کے خطاب کی آواز آئی، اپنے کام چھوڑ کے حضور کا خطاب سننے لگی، حضور کا خطاب سننے لگی کہ حضور علیہ السلام اپنے خطاب میں اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے جو تلاوت آج میں نے کی۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا اس آیت کی ایکسپلینیشن پر انشاءاللہ ہم پورا خطاب کریں گے، اور یہ جو 10 اوصاف بیان کیے، 10 اوصاف اور گڈ کوالٹیز جہاں اللہ پاک نے مردوں کے بیان کیے، وہاں عورتوں کے بھی بیان کیے، اور عورتیں کم نہیں ہیں مردوں سے اسلام کی خدمت میں، بلکہ آگے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں جب جنت گیا تو میں نے دیکھا کہ جنت میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں، مردوں سے زیادہ عورتیں، اور میں نے کئی خطابات میں بتایا اور میں نے مسلسل خطابات بھی کیے اس عنوان پر کہ جس طرح مردوں میں بڑے بڑے اولیاء ہوئے، اس طرح عورتوں میں بھی بڑے بڑے اللہ جل مجدہ کی اولیاء اور ولیہ عورتوں میں بھی ہوئی۔ تو منصب ولایت، منصب صداقت، منصب شہادت اور منصب ہدایت جہاں مردوں کو عطا ہوا وہاں عورتوں کو بھی عطا ہوا۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من عالی جاریتین حتی تبلغا، فرمایا کہ جس نے اپنے 2 بیٹیوں کی تربیت کی، تعلیم کی، پیار سے انہیں پالا یہاں تک کہ وہ بالغ ہوئی، پھر ان کی شادی کی، فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے جاء یوم القیامہ حقذا ودم اصحابہ، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح آئے گا، اس طرح آئے گا۔ تو یہ مقام کسی اور نے عورت کو دیا ہے؟ محض آپ نے تعلیم، عورت کی تربیت کی، ایک بیٹی کی، اس کو پالا، آپ کی بیٹی ہے، آپ کا فرض ہے۔ اس حدیث میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ حج کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ صدقات و خیرات کا ہے، نہ شب بیداری کا ہے، فقط ایک بیٹی، ایک عورت کو پالا آپ نے، حضور نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ ہوں۔ یہ بیٹے کے حوالے سے مجھے حدیث نہیں ملی، اس طرح کی حدیث بیٹی کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ مولا تعالیٰ اسلام نے عورتوں کو جو رائٹس دیے، حقوق دیے، ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں عورتوں پہ ظلم سے، زیادتی سے، ناانصافیوں سے بچا۔ آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں عورت مظلوم ہے، اس پہ ہر طرف سے ظلم ہو رہے ہیں، شوہر کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ہر جہت سے عورت مظلوم ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ عورت کو ظلم سے نکالے، اسلام چاہتا ہے کہ عورت کو جسٹس ملے، انصاف ملے، اسلام چاہتا ہے کہ عورت کو سکون ملے، اطمینان ملے، قرار ملے، اسلام چاہتا ہے کہ عورت دنیا میں بھی بلند ہو اور آخرت میں بھی بلند ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اسلام کی تعلیمات کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا